اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور تمام سننے والوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ، اس کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے پڑھیں گے۔ امید ہے تمام سننے والے ہماری پوری ویڈیو کو مکمل خود بھی سماعت کریں گے اور سماعت کر کے اس نیکی کے پیغام کو مزید اپنے دوستوں تک جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ اب دوستو اپنے سبق کی طرف پڑھتے ہیں اور آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو دوست نہ بنائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کفار کو اپنا دوست نہ بنائیں، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کفار کو اپنا دوست نہ بنایا جائے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی اجر نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقاتا، مگر ایسی صورت میں کہ تم میں سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو، یعنی تتقوا منہم تقاتا، یعنی مجبور کیا جائے، روکا جائے اس وقت۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈرو اللہ کی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور جلد اللہ کی طرف ہی لوٹ کر واپس جانے والے ہیں، پھرنے والے ہیں۔ اب اس آیت کا جو ہے شان نزول کیا ہے، اس میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ احزاب جب ہونے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 500 یہودی جو ہیں وہ دوست ہیں، فرینڈ ہیں میرے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کو، اپنے دوستوں کو دعوت دوں، انوائٹ کروں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کفار سے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، اور غزوہ احزاب میں ہماری کفار کے خلاف مدد کریں۔ تو جب انہوں نے حضور سے یہ عرض کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ کفار کو اپنا دوست نہ بنائے، مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کفار کو اپنا دوست نہ بنائے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک منافق عبداللہ بن ابی، جو ظاہری طور پہ تو مسلمان تھا، وہ یہودیوں کفار سے دوستی رکھتا تھا اور خفیہ طور پہ ان کی مدد کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مشن ہے، مشن تبلیغ، یہ جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ تو
اس میں کوشش کرتا رہتا تھا، ایفرٹ کرتا رہتا تھا، تو اس سے انہیں منع کیا گیا، منع نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو یہ مدد کرتا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے مشہور، اکثر دوستوں نے اس کا نام سن رکھا ہوگا، جو دینی مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے، یعنی یہ جو ان کی مدد کرتا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن جو پہلے والا قول ہے وہی زیادہ تر تفسیر میں ہم نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ جو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی تھے، جب انہوں نے حضور سے اجازت چاہی کہ ہم کفار کے ساتھ لڑیں گے اور ہم میرے یہودی دوست ہیں، کیونکہ وہ پہلے یہودی ہوں گے یا ان کے قریب رہتے ہوں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرے دوست ہیں تو وہ میری مدد ہماری کریں گے جنگ احزاب میں، غزوہ احزاب میں۔ اور غزوہ وہ جنگ کو کہتے ہیں جس میں ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں۔ تو یہ پھر آیت نازل ہوئی کہ مسلمان کفار کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفار کو اپنا دوست بنانا چاہیے یا نہیں؟ تو جہاں تک مطلق دوستی کا حکم ہے تو کفار سے، یہودیوں سے اور جتنے بھی غیر مذہب ہیں اسلام کے علاوہ، ان سے دوستی رکھنا، ان کی محفلوں میں جانا، ان کے تہواروں میں جانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی محافل میں جائیں تو ہم ان جیسے نہ ہو جائیں۔ اور احادیث میں اس کا حکم کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب اگر ہم اپنی دوستی، ہم اپنی محبت، اپنی الفت کفار کے ساتھ رکھیں گے، یہودیوں کے ساتھ رکھیں گے، تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے کفار سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، جتنے بھی غیر مذہب ہیں، ان سے دوستی رکھنا، یارانہ رکھنا جو ہے، ان سے گھل مل کے بالکل رہنا، یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس سے قرآن پاک نے منع فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بالکل دوستی نہ رکھیں، دوسری یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار سے بھی دوستی رکھیں، دونوں صورتوں میں ممانعت میں داخل ہیں۔ یعنی نہ کفار مسلمانوں سے دوستی رکھیں، یعنی کوئی کفار آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو آپ اس سے دوستی سے انکار کر دیں، اور نہ آپ خود جو ہے ان کے ساتھ دوستی لگائیں، دونوں صورتوں میں جو ہے ممانعت آئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے کہ تم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں سے دوستی رکھو اللہ کے لیے، اور لوگوں سے بغض رکھو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ دوستی سے مراد ہے کہ مسلمانوں سے محبت کرو، اور جو کفار سے نفرت کرو، یعنی بغض رکھو، وہ بھی اللہ کے لیے، یعنی اس لیے ان سے نفرت کرو کہ وہ کافر ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو پھر یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ اگر دوستی تم مسلمانوں سے، اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے اس لیے محبت کرتے ہو کہ یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، تو وہ تمہاری دوستی کرنا بھی عبادت بن جائے گا، اور کفار سے بغض رکھنا یعنی ان سے نفرت کرنا وہ بھی جو ہے تمہارے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے
کہ جہاں تک کفار سے لین دین کا تعلق ہے، معاملات ہیں، کاروبار کرنا، یہ حضور کے زمانے میں بھی تھا اور اب بھی علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے، ان سے لین دین آپ کر سکتے ہیں دوستی یاری کی، جس طرح ہم گھل مل کے بیٹھ جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، ایسے دوستی ان کے ساتھ لگانا جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ آپ سے کچھ لینے آتے ہیں، آپ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، انہیں لینا دینا اور اس نیت سے ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے آپ کے اخلاق کی وجہ سے، تو ایسے کرنا بھی جائز ہے۔ ہاں ان سے دوستی رکھنا، ان سے یاری لگانا یہ شرعاً جائز نہیں، اور اتنی دوستی یاری کہ پھر ان کے چنگل میں آ کے ان کی طرف چلے جانا۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے تہواروں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، دوستیاں لگا لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ ان کی طرف ہی چلے جاتے ہیں، یعنی جس مذہب میں وہ تھے اس مذہب میں وہ چلے گئے، اسلام کو بھی معاذ اللہ چھوڑ دیا، مرتد ہوا۔ کئی لوگوں کو دیکھا احمدیوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی لگا لی تو وہ اس طرف چلے گئے۔ اور اسی طرح آج کل کا جو رواج چلا ہوا ہے کہ لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں دوستی کر لیتی، ابھی پیچھے ہم نے سنا ہے ایک لڑکی جو ہے وہ انڈیا میں کسی سے آن لائن کو لوڈو کھیلتے ہوئے اس نے دوستی لگا کے وہ یہاں سے انڈیا چلی گئی، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور معاذ اللہ پھر آگے سے کافر نکلا۔ تو ایسے جو ہے کسی سے بھی دوستی لگانا اور اپنا ایمان جو ہے وہ گوا دینا، یہ جو ہے بہت ہی نقصان والا سودا ہے۔ تو یہ ہم عرض کریں گے کہ صرف دوستی جو ہے وہ مسلمانوں سے کی جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور کہا کہ جو ایسا عمل کرے یعنی کفار سے دوستی رکھے تو پھر وہ یہ جان لے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی جو ہے چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، یہ وہ صورت بیان کی جا رہی ہے کہ ایسی صورت ہو کہ تمہیں خوف ہو، منہم تقاتا بہت زیادہ اندیشہ ہو، یعنی کوئی کسی کافر کی قید میں آ گیا تو پھر اس کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ صرف اس لیے کرنا، ظاہری طور پہ اس لیے کرنا کہ میں اس کے چنگل سے نکل جاؤں گا، اس سے چلا جاؤں گا، یہ تو صورت جائز ہے۔ یا جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کفار نے آپ کو تنگ کیا، تکلیف پہنچائی، آپ نے وہاں سے ہجرت کر لی، تو یہ تو اس کے لیے جو آزاد ہے۔ ہاں اگر کوئی ان کی قید میں ہے، اپنی جان بچانا چاہتا ہے، اسے خوف ہے اگر میں ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش نہیں آؤں گا، ان سے دوستی کی طرح پیش نہیں آؤں گا تو یہ مجھے جان سے مار دیں گے، تو اس صورت میں ان کے ساتھ دوستی بنا کے رکھنا ظاہری طور پہ جو ہے وہ جائز قرار دی ہے علماء نے آیت کے اس حصے کی روشنی میں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرو اور کفار سے دوستی نہ کرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور بے شک اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، یعنی یہ یاد رکھو کہ تم نے پھر اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اللہ تمہارا حساب کتاب کرے گا۔ تو ویڈیو کے آخر پر میں تمام کلام کا خلاصہ یہ بیان کر دیتا ہوں کہ کفار کے ساتھ مطلقاً دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ کاروبار لین دین جو ہے وہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اچھے اخلاق سے پیش آنا اس نیت سے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، وہ بھی شرعاً جائز ہے۔ باقی ان کو مارنا، تکلیف پہنچانا، عزا دینا، گالیاں دینا، ان پہ لعن طعن کرنا، یہ بھی ادب کے خلاف اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی
توفیق دے۔ ایک نئے پیغام کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔